سب سے پہلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عید غدیر کی مناسبت سے اس عہد نامے کے تحت کہ جس عہد نامے کے تحت ہم تمام آج کے دن سے ایک برادری کے رکن بن چکے ہیں، اور وہ برادری ہے متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں اور جہاں جہاں تک میری مسکین اور عاجزی والی یہ مبارکباد پہنچ رہی ہے، وہاں تک تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ برادران ایمانی میں جناب رسالت مآب کو ایک پیغام مل چکا تھا۔ اس پیغام کے ملنے کے بعد یہ اعلان ہوا مدینہ منورہ میں کہ حضور آخری حج پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ جس نے یہ اعلان سنا اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ موقع بڑا زرین موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے، حج کریں گے اور حج بھی اس رسول کی معیت میں کریں گے، ان کے ساتھ کریں گے کہ جو حج کے وارث ہیں۔ لطف آ جائے گا حج کرنے کا، کیونکہ جب وارث تعلیمات حج اپنی نگرانی میں حج کروائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی قبولیت میں اور اس کے اجر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ کیا مرد کیا خواتین، ایک ہلچل مچ گئی، تیاریاں ہونے لگیں۔ صرف مدینہ نہیں بلکہ یہ افواہ اور یہ خبر یہ پھیلتی چلی گئی، مکہ میں بھی پہنچ گئی اور مکہ کے گرد و نواح میں بھی پہنچ گئی، دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ گئی، یمن و شام و مصر تک پہنچ گئی۔ ہر جگہ کے لوگ تیار ہونا شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے حضور کے ساتھ، اور حضور کے ساتھ جا کر ارکان حج بجا لائیں گے۔ وہ دن آ گیا، حضور مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مرد اور عورتیں ملا کے 80,000 افراد مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے نکلنے کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا۔ خاص بات یہ ہوئی کہ حضور نے اس حج کے وفد میں امہات المومنین تمام کی تمام سب کو یہ حکم دیا کہ اس موقع پر آپ تمام نے ساتھ چلنا ہے۔ تمام امہات المومنین اور تمام اہلیان مدینہ جو شوقین تھے 80,000 کی تعداد میں، وہ مدینہ سے حضور کے جلو میں خرامہ خرامہ وہ محو سفر ہو گئے۔ اب پہنچ گئے حضور مکہ کے گرد و نواح سے بھی
لوگ آنے شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ 12 کی برکت سے 12,000 حاجیوں کا قافلہ لے کر مولا امیر المومنین یمن سے تشریف لے آئے۔ یہ سارا مجمع جو ہے، جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ 1,25,000، 1,30,000، اور بقول جسٹس سید امیر علی مصنف اسپرٹ آف اسلام 1,80,000، 1,80,000 کا مجمع جمع ہوا حج کے موقع پر۔ حج کے ارکان شروع ہو گئے۔ سب سے بڑا اہم رکن کون سا ہے؟ رکن عرفات، جہاں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے اور وہاں تقریر کرنا ضروری ہوتی ہے، خطبہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل تو مسجد نمرہ میں بن گئی، اس زمانے میں مسجد نمرہ تو نہیں تھی، اوپن میں نبی کو خطبہ دینا ہوتا تھا۔ کثیر تعداد نبی کا خطبہ سن رہی ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اس خطبے کے اندر وہ خطبہ جو ہے آج درسی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی تمام حقوق بتا رہے ہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیکھو یہ نہ ہو کہ میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دو، سود کا رواج ختم ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایسی اخلاق کی تعلیم نہیں جو کہ حضور نے اس خطبہ عرفات میں نہ بتائی ہو، سب بتا دی اس خطبہ عرفات کے اندر۔ تمام درسی کتب نے اس خطبے کو نقل کیا۔ اب جب حج کا اختتام ہو گیا، اختتام جب ہوا تو اب حضور نے روانگی کا ارادہ کیا۔ حضور کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے یہ سوچا کہ تقاضائے اخلاق یہ ہے کہ حضور مکہ آئے ہیں، اور صرف حضور ہی نہیں آئے بلکہ مومنین کی مائیں بھی ساتھ آئی ہیں، اور وہ جو مائیں ہیں ان کا تعلق ہے قبائل عرب کے ساتھ۔ ہر ماں کسی نہ کسی قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لہذا تقاضائے اخلاق یہ ہے کہ نبی کو یہاں سے جو ہے اکیلا نہ جانے دیا جائے، بلکہ عذرائے اخلاق نبی کے ساتھ چلا جائے، اتنا ساتھ چلا جائے کہ کم از کم اس چوراہے تک نبی کے ساتھ چلے کہ جب رستہ الگ الگ ہو، جب رستہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف الگ ہو تو وہاں تک ہم ساتھ ہوں، اور وہاں جب پہنچ جائیں گے تو پھر نبی کو کہیں گے جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، آپ ہماری ماں کو بھی لے آئیں، ان کی زیارت بھی کروا دی، حج بھی کروا دی، اب اللہ حافظ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا اخلاق۔ لہذا سارے مکہ والے بھی وہاں جمع ہو گئے، اب شام والے بھی وہاں، یمن والے بھی وہاں، مصر والے بھی وہاں، اطراف و اقناف عالم والے سارے کے سارے حاجی وہاں۔ گویا یہ حاجی جو ہیں یہ پورے اس وقت کے عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، پورا عالم اسلام ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد حضور نے اعلان روانگی کر دیا کہ چلو جی ٹھیک ہے، خدا حافظ کے بعد جو لوگ ہیں وہ مکہ والے، بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ یہاں تک آئے، اب آپ بے شک واپس چلے جائیں۔ مکہ والے بھائی واپس چلے جاؤ۔ اب دوسرے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ حضور سے اجازت لے کر رخصت ہونا شروع ہوئے۔ یمن والے یمن کی طرف، شام والے شام کی طرف، مصر والے مصر کی طرف، جس طرف 6 کم از کم راستے جاتے تھے، لوگ
مختلف رستوں میں روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے تو حضور خود بھی اپنی اونٹنی پہ جس کا نام ہے قصوہ، اس کے اوپر حضور سوار ہوئے اونٹنی کی مہار کھینچی. جب اونٹنی کی مہار کھینچی، اب پہلی دفعہ حضور کی اونٹنی نے حرکت نہیں کی. حضور حیران کہ اس اونٹ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں مہار کھینچوں اور اونٹنی جو ہے وہ آگے حرکت نہ کرے. حضور نے جب نیچے نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کی جو مہار ہے وہ جبریل امین کے ہاتھ میں، اور جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ روانہ نہیں ہو سکتے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہی ریمائنڈر دوبارہ، بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کرے نا، پہنچائے نا ہمارے اس پیغام کو جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. نبی عرض کرتے ہیں کہ میرے اللہ کو جو ہے میری طرف سے عرض کر دو. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے پروردگار کی خدمت میں کہ یا اللہ ماحول سازگار نہیں، لوگوں کا موڈ نہیں، سننے کے لیے مجمع تیار نہیں ہوگا. میں جتنی بھی کوشش کروں نا، ایک ماحول ہوتا ہے، ماحول نہیں بن رہا. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ماحول نہیں ہے، لہذا پیغام ہے میرے پاس محفوظ ہے. جو ہی یہ جناب نے جبرائیل تک پہنچایا، جبرائیل نے پروردگار عالم تک پہنچایا، آواز پروردگار آئی. ٹھیک ہے، میرے نبی کی بات درست ہے، لیکن اب کیا ہے، میرے نبی کو یہ بات سمجھا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، فوراً اس کی تبلیغ ہونی چاہیے. اور اگر ابھی اس کی تبلیغ نہ کی گئی تو میرے نزدیک رسالت کی کسی بات کی بھی تبلیغ نہیں کی گئی. اتنا ارجنٹ پیغام. سمجھ گئے منشائے پروردگار کو، مزاج شناس سے مزاج پروردگار. سمجھ گئے رسالت ماب، فوراً اٹھنے سے نیچے آئے، مولا امیر المومنین کو بلایا. علی ادھر آؤ. جناب امیر المومنین تشریف لائے. کہا جی فرمائیے، کا حکم پروردگار آ گیا، اہم تبلیغ کا پیغام آ گیا، انتظام کرو. کہا اچھا. علی نے نگاہ کی، جو نگاہ کی سامنے نگاہ پر پڑی ایک صحابی کے اوپر، نام سلیمان. بلایا سلیمان ادھر آؤ. سلیمان حاضر ہوئے، ہاتھ باندھ کے عرض کیا جی کل ایمان، کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ادھر دوڑو. دوڑ کے جاؤ. عمار تم ادھر آؤ. تم ادھر دوڑو. تم دوڑ کے جاؤ. مقداد ادھر آؤ. تم ادھر آؤ. تم ادھر دوڑ کے جاؤ. عمار ادھر آؤ. تم ادھر آؤ. تم ادھر دوڑ کے جاؤ. جا کے لوگوں کو روکو، ان کو واپس بلاؤ کہ بڑا اہم پیغام ہے. رسول بڑا اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، رسول بڑی اہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ، اللہ کا رسول بلا رہا. میں پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ، یہ اتنے صحابی موجود ہیں،
تو یہ صرف آپ نے سلیمان کو اور عمار کو اور مقداد کو اور ابو ذر کو، یہ ان کو خاص طور پہ کیوں کہا کہ جی بلاؤ بلاؤ بلاؤ، باقیوں کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی؟ وہ کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی جس کے ذمے کوئی چیز ہوتی ہے، جس قسم کی تقریب ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہو جائے گا کہ آگے تقریب کیا ہونی ہے اور اس کے لیے منتظمین کس قسم کے چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، اپنے پورے خلوص کے ساتھ لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگوں کو بتایا کہ جس حالت میں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، جن حالات میں ہو، نہ حالات کا بہانہ، نہ موسم کا بہانہ، نہ مصروفیات کا بہانہ، حکم رسول واپس واپس واپس، پیغام رسول سننا ضروری۔ کشاں کشاں مسلمان واپس آنا شروع۔ مجمع کثیر جمع ہو گیا۔ جب مجمع کثیر جمع ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ اب حضور نے ایک عجیب و غریب حکم دیا۔ وہ عجیب و غریب حکم کیوں دیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ جب کوئی اہم چیز کرنی ہو اس کے لیے پھر ایک اہم ماحول بنانا پڑتا ہے۔ وہ ماحول کیا کہ مثلا معمول یہ ہے کہ جو مجلس پڑھی جا رہا ہو اس کے لیے اگر عالم نے مجلس پڑھنی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ممبر ہوتا ہے، اور اگر میرے جیسے عام فرد نے مجلس پڑھنی ہے تو اس کو کرسی لگا دیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی عام فرد ہو تو اس کو کرسی بھی نہیں لگا کے دیتے، بلکہ وہ کھڑے ہو کر مجلس پڑھ لیتا ہے۔ یعنی مدارج یہ ہیں کہ مسند ہونی چاہیے، پھر ممبر ہونا چاہیے، ممبر بھی ضروری مجلس کے لیے اور مسند بھی ضروری۔ لیکن اگر مثلا یہاں مجلس ہے اور جب مجلس ہے تو میں منتظمین کو یہ کہوں کہ بھائی ایسے کرو کہ یہ جو کرسی ہے یہ یہاں سے ہٹا لو، یہ سٹیج جو ہے یہ یہاں سے ہٹا لو، وہ کہیں گے جی اب کیا کریں؟ میں نے کہا میں نے آج مجلس تو پڑھنی ہے لیکن کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھوں گا، یہ میز آگے رکھ کے نہیں کروں گا کہ جی آپ کیا کریں گے۔ میں کہوں منتظمین سے ذرا میری بات اور مثال کو توجہ سے سننا، اگر میں یہ کہوں منتظمین سے کہ آج مسند بھی نہیں چاہیے، آج میز بھی نہیں چاہیے، آج کرسی بھی نہیں چاہیے، باہر جاؤ، باہر ایک سائیکل کھڑی ہے، سائیکل لے کر آؤ، آج میں سائیکل کے اوپر کھڑے ہو کر، آج سائیکل کی گدی کے اوپر کھڑے ہو کر میں مجلس پڑھوں گا۔ دنیا ہنس پڑے گی، حیران ہو جائے گی کہ بھائی عجیب بات ہے، مجلس تو ہوتی ہے مسند کے اوپر، مجلس تو ہوتی ہے کرسی کے اوپر، مجلس تو ہوتی ہے ممبر کے اوپر، مجلس تو ہوتی ہے اسٹیج کے اوپر۔ یہ پروفیسر صاحب کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ مجلس کہتے ہیں میں سائیکل کے اوپر بیٹھ کے کھڑے ہو کے مجلس پڑھوں گا؟ یہ میں نے کیوں کہا؟ میں نے کہا اس لیے کہ آج اوریجنلٹی ہونی چاہیے، معمول کے علاوہ سٹیج ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پروفیسر نے ایک مجلس ایسی پڑھی تھی جو کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھی تھی، میز آگے رکھ کے کھڑی نہیں تھی، بلکہ وہ سائیکل کی گدے کے اوپر کھڑے ہو کے مدح آل محمد کی تھی۔ تو لوگ ڈراتے رہیں گے پروفیسر والی وہ سائیکل والی تقریر
وہ سائیکل والی مجلس. اب نبی نے کیا کیا؟ نبی چاہتے تو اپنے اعجاز سے مدینے والا ممبر منگوا سکتے تھے، لیکن نبی نے مدینے والا ممبر نہیں منگوایا. کیا کہا؟ ارشاد فرمایا ایسے کرو، یہ اونٹوں کے جو پالان ہیں، یہ اونٹوں کے پالان اتارو، ان اونٹوں کے پالان جو ہیں اب ان کو اوپر اوپر رکھو، ان کی سٹیج بناؤ. یہ سٹیج جب بنے گا تو میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر آج کا خطبہ دوں گا، آج کی تقریر کروں گا. یہ میں عرض کروں گا کہ جناب والا، یہ آپ نے اونٹوں کے پالانوں والا ممبر کس لیے بنایا؟ تو ارشاد رسالت میں آپ ہوگا کہ او پروفیسر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ عرب کے لوگوں جو ہیں ان کے لیے اونٹ لازم و ملزوم ہے. جس کا اونٹ ہوتا ہے اس کو پلان بھی یاد ہوتا ہے. تو عرب کو جب بھی اونٹ چلائیں گے اور پلان کو بھی اپنے ذہن میں لے آئیں گے تو یہ خطبہ ان کے دماغ میں گھومتا رہے گا کہ نبی کیا وہ خطبہ جو نبی نے اونٹوں کے پلان کے اوپر کھڑے ہو کر دیا تھا. یہ اوریجنلٹی پیدا کی، نئی چیز پیدا کرنا، نئی جدت پیدا کرنا، نیا ماحول بنانا. پیغمبر نے نیا ماحول بنا دیا. اب جب نیا ماحول بنا دیا تو اسٹیج میں گنجائش رکھے. صاف نظر آ رہا تھا کہ اسٹیج کے اوپر ایک کی بجائے 2 آدمیوں کی گنجائش. مجمع آپ کو میں نے بتا دیا 1,80,000. اب حضور آ گئے پر اسٹیج پہ. دیکھیں نا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ لیڈر کے ساتھ میں بیٹھوں، اور جب مجمع زیادہ ہو تو پھر آدمی کو غور تو لالچ ہوتا ہے کہ میں بیٹھوں گا تو میرا تعارف ہو جائے گا، 1,80,000 بندہ مجھے دیکھ لے گا. ہر آدمی کی تمنا کہ جب گنجائش ہے کرسیاں 2 رکھ لی گئی، 2 مسندیں رکھ دی گئی. ایک پہ تو حضور بیٹھے، دوسری مسند حضور کی لیفٹ سائڈ کے اوپر خالی. تمنا ہر ایک کی ہے. حضور جب تشریف فرما ہوگا، اچانک حضور نے کیا کیا کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر بائیں ہاتھ سے حضور نے مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاتم نبوت نے نور رسالت و امامت و ولایت کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھانا شروع کیا. مجمع دیکھ رہا ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. اٹھایا، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے علی کو بالکل مسند کے اوپر آ کر بٹھا دیا. ختم نبوت کے بائیں ہاتھ کا کارنامہ ہے ولایت و امامت کو مسند پہ بٹھانا. بٹھا لیا. سوری 1,80,000 کو مجمع لے کر پروانے خوش ہو رہے ہیں اور جلنے والے پروانے جل رہے. بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد اب بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے، بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے، لکھا ہوا ہے سارا وہ لمبا چوڑا خطبہ. اب اس کا خلاصہ حضور نے نکالنا شروع کیا. کیا کیا حضور نے کہ اب حضور کھڑے ہو مولا علی کو بلایا.
مولا علی کو آگے کھڑا کیا، آگے کھڑا کر کے مولا علی کے بغلوں میں نبی پاک نے اپنے ہاتھ ڈال کے بلند کرنا شروع کیا، بلند کرتے گئے، 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 مجمع کے سامنے دکھا کے ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں. اس سے پہلے پوچھ بھی لیا کہ الست بکم الست بانفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کے اوپر حکمران نہیں؟ کیا مطلب یعنی جو میں منوانا چاہتا ہوں کیا تم مان لو گے؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں جی مان لیں گے، سب نے کہا چلیے جی مان لیں گے. اب اس تمہید کے بعد حضور نے مولا علی کو اٹھایا اور شاہ فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا آج سے اس کا یہ علی مولا. نعرہ حیدری حیدری حیدری. اب ترمذی والے نے بڑے اچھے الفاظ نقل کیے ہیں، صرف آج فرمایا نہیں او ولی کل المومن من بعدی، میری زندگی میں بھی یہ آپ کا حاکم، میری زندگی میں بھی یہ آپ کا ولی، میری زندگی میں بھی یہ آپ کا ہادی، میری زندگی میں بھی یہ آپ کا امام، اور من بعدی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، علی کی حکمرانی پھر بھی قائم رہے گی، علی کی ولایت پھر بھی قائم رہے گی، علی کی سرداری پھر بھی قائم رہے گی، علی کا راج پھر بھی قائم رہے گا، علی کی امامت پھر بھی قائم رہے گی. یہ سارا اعلان ترمذی صحاح کی کتاب ہے، وہ 6 کتابیں جن کو ہمارے بھائی مانتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے پڑھی، گویا علی آج بھی حاکم ہے، میرے بعد بھی حاکم ہوگا، آج بھی مولا ہے، میرے بعد بھی مولا ہوگا. جب اس طرف دکھا لیا نا سارے مجمع کو، تو اب اللہ کے نبی نے ادھر رخ کیا، اس طرف رخ کر کے، ادھر منہ کر کے، پھر علی کو اٹھایا. جناب امیر المومنین کو اٹھانے کے بعد پھر اس طرف کے لوگوں کے سامنے یہی ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا یہ علی مولا ہے. پھر ادھر رخ مبارک فرمایا اس طرف مجمع کو، پھر علی کو دکھایا اس والے مجمع کو، اور اس والے مجمع کو دکھانے کے بعد پھر یہی ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ علی مولا اب بالکل حضور پلٹ گئے، اس طرف رخ فرمایا، پھر اس طرف کے مجمع کو یہ کہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا یہ علی مولا ہے. جب یہ ہر طرف علی کو گھمایا، ہر طرف علی کو پھرایا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر طرف کیوں گھمایا، ہر طرف کیوں جو ہے وہ پھرایا؟ تو جواب یہ آئے گا
کہ کوئی شخص کل یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ جی نبی تو سامنے دکھا رہے تھے، میں تو اس طرف بیٹھا ہوا تھا، نبی تو ادھر دکھا رہے تھے، میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، نبی تو ادھر دکھا رہے تھے، میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف گھما پھرا کے، چاروں طرف علی کو دکھا کے سب کے بہانے ختم ہو گئے، علی سب کو دکھا دی۔ جب سب کو دکھا دیا نا، اب آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل، ورضیت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا۔ الیوم، آج، الیوم پرفیکٹ، کم نون نہیں ہے، یہ خاص نون ہے، آج خاص ہو گیا، الیوم آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نماز موجود، دین نامکمل، روزہ موجود، دین نامکمل، حج موجود، دین نامکمل، زکوٰۃ موجود، دین نامکمل، امر بالمعروف موجود، دین نامکمل، نہی عن المنکر موجود، دین نامکمل، ساری چیزیں موجود، دین نامکمل۔ جب تک ولایت و امامت علی شامل نہ ہو تو ایمان نامکمل اور دین نامکمل۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوا رضیت لکم اسلام دین، اور آج اس اسلام سے جس میں ولایت علی شامل ہو چکی ہے، اس اسلام سے میں راضی ہو گیا اور راضی ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آمین۔ اب آپ کے سامنے قصیدہ خوانی کے لیے برادر خاقان آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش گزار ہوں کہ آپ اور اس ادارے کے جو بھی میزبان ہیں انہوں نے مجھے موقع دیا پڑھنے کا، اور بہت اچھا لگا کہ انکل نے ساری جو آج کا جو واقعہ ہے اس کی ساری منظر کشی کی ہے۔ تو اصل میں ساری بات انہوں نے بتا دیا واقعہ کیا، مگر اس کو کس انداز میں شہید محسن نقوی شاعر نے
اس واقعے کو لکھا ہے تو میں چاہوں گا وہ پیش کروں. اس بسم سے اللہ. پہلے چند اشعار کا یہ پیش کروں گا. ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد دور ظلمت کی تیرگی کر لو. دور ظلمت کی تیرگی کر لو. نام حیدر سے روشنی کر لو. جی رہے ہو بے غیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. مولا علی، امام علی، پیشوا علی. مولا علی، امام علی، پیشوا علی. رہبر علی، صراط علی، نجات علی. نا خدا علی، مشکل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی. پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں. عالم فقیر ہیں یہ جناب امیر ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے وہ غدیر خم میں ازاں ہوئی. وہ غدیر خم میں ازاں ہوئی. وہ سجی خیال کی انجمن. وہ رخ شور پہ سو پڑی. وہ بھرا حیات کا بھنگ پن. وہ کلی کھٹک کے چٹک گئی. وہ بھٹک بھٹک کے چلی پون. لبے آرزو پہ دھنک پڑی. وہ کھلا خواہشوں کا حسین چمن. دلے کہکشاں میں اتر گئی وہ ردائے دشت شکن شکن. وہ سواریوں کے قدم رکے جھکے فرش پر وہ تھکے بدن. وہ فلک کو دیکھ کے ہنس پڑا وہ ریگزار کا پھول پن. وہ زمین کے دل میں ہے آرزو. وہ زمین کے دل میں ہے آرزو کہ ملائے آنکھ ذرا گگن. سوئے مرتضیٰ بھرے مصطفیٰ با مزاج رسم و رائے کہن. وہ نبی وسیع سے ملے ہیں یوں ملے جیسے چاند سے ایک کرن. وہ علی کا ہاتھ بلند ہے کہاں رہ گئے یہ زمین و زمن. سرے تخت ریگ ہے وہ امیر محفل پنجتن. کہا مصطفیٰ نے کہ اے زندگی میری بات آج سے عام کر. ہے یہی علی میرا جانشین میرے جانشین کو سلام کر. ہے یہی علی میرا جانشین میرے جانشین کو سلام کر. صلوات پڑھیں. شاید خوشی کا دن ہے اور جشن کا دن ہے تو آپ کو میرے ساتھ جواب دینا ہوگا اس میں ورنہ پتہ نہیں چلے گا جشن ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو آدم کی شہرت میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی. بولے نا علی. لفظوں میں علی، لفظوں میں، سانسوں میں، دھڑکن میں، اشکوں میں، آنکھوں میں، پلکوں میں، اکھیوں میں، دریا میں، موجوں میں، بادل میں، ساون میں، سر مست پون رمجھم میں، بجلی میں، خرمن میں، جھرنوں کی چپکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں، شہروں کی چہکتے شورش میں، چپ چاپ دھڑکتے بن میں. یاسین کی نون گواہی دے طٰہٰ کے سجل درشن میں. واللال کی قدر کا صدر سمجھ والعصر کے کن کندن میں. کوثر کے حسن کا سر چشمہ طوبیٰ کے جل جوبن میں. طوبیٰ کے جل جوبن میں، کعبے میں، قبلے میں، مدفن میں، نون خیبر میں، خندق میں، بدر و احد کے رن میں. ہر مولائی کا انداتا، ہر مولائی کا انداتا. پورب میں علی، پچھم میں، اتر میں، دھکن میں. قرآن اٹھا کر کہتا ہوں
بسم اللہ کے دامن میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں حیدر سے عداوت مت رکھنا ہاں حیدر سے عداوت مت رکھنا ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے پچھتاؤ گے گھبراؤ گے مر جاؤ گے پچھتاؤ گے گھبراؤ گے مر جاؤ گے لہجہ صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پانچ نعرے پانچ تنی 100 لاکھ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ خوش ندیمہ زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آج عیدوں کی سب سے بڑی عید، سب کو بہت مبارک ہو۔ مبارک اب یہ نہیں دیکھیں کہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن 70,000 فرشتے آ چکے ہیں سننے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سب ایک دوسرے سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک خوبصورت نعت سے چند شعر کا آغاز بسم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا ساتھ رات ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ ادھر انشاءاللہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی کے صدقے میں ماشاءاللہ یہ زندگی نصیب ہوئی، نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی، خدا کا شکر ہے دولت بڑی نصیب ہوئی، خدا کا شکر ہے دولت بڑی نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ سے کرم یہ پایا ہے، حضور صلی اللہ سے کرم یہ پایا ہے، جہاں کو نور ملا روشنی نصیب ہوئی، جہاں کو نور ملا روشنی نصیب ہوئی۔ اور ہر کی خواہش ہے کہ زیارت کرے حضور کی جا کے۔ شعر پیش کر لوں۔ بسم اللہ رسول پاک کے قدموں کو جیسے چوم لیا، رسول پاک کے قدموں کو جیسے چوم لیا، مدینے جا کے مجھے وہ خوشی نصیب ہوئی، مدینے جا کے مجھے وہ خوشی نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سماعت آپ کی۔ ماشاءاللہ نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی، اور نبی یہ آپ سے الفت کے ہی نتیجے میں، نبی یہ آپ سے الفت کے ہی نتیجے میں، غلام ہو کے اسے خسروی نصیب ہوئی، غلام ہو کے اسے خسروی نصیب ہوئی، نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ درود آل پیمبر کا معجزہ دیکھیں، درود آل پیمبر کا معجزہ دیکھیں، نفس کو روح کو تازگی نصیب نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی۔ اور خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں۔ فرشتے قبر
منافق میں جا کے کہے آئے فرشتے قبر منافق میں جا کے کہے آئے نبی سے بغض میں یہ تیرگی نصیب ہوئی یا رسول اللہ ماشاءاللہ نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی نبی کے صدقے میں یہ زندگی نصیب ہوئی سب بارے دیگر بلند تر صلوات وہ کہتے ہیں کہ جب روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید آتی ہے اور جب حج مکمل ہوتا ہے تو بڑی عید آتی ہے اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر آتی ہے بلند تر صلوات ایک شعر اور ایک دوسرے آپ کی خدمت میں 4 مصرے سجاز کرتا ہوں مولا علی شان نام رسول لیتا ہوں نام خدا کے بعد نام رسول لیتا ہوں نام خدا کے بعد کیونکہ اثر بھی چاہیے مجھ کو دعا کے بعد کیونکہ اثر بھی چاہیے مجھ کو دعا کے بعد سلام چند شعر مولا علی کی شان میں ایک دفعہ بلند تر سلام یہ میں سمجھا تھوڑے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ جتنا خوبصورت سن رہے ہیں نا اتنے پڑھنے مزہ آ رہا ہے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں بہت خوبصورت کلام اس کے چند شعر پیش کر رہا ہوں جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے وہ کہاں باطل کی پھونکوں وہ کہاں باطل کی پھونکوں سے بجھائے جائیں گے جو دیے نام علی جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے اور کون مومن ہے سرے محفل منافق کون ہے ایک کلیہ بتا رہا ہوں میں کون مومن ہے سرے محفل منافق کون ہے اور ذکر ہے در چھیڑ کر ہم ذکر ہے در چھیڑ کر ہم آزمائے جائیں گے جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے اور تم کبھی میں خانہ حیدر میں آؤ تو صحیح تم کبھی آپ نہیں جو نہیں آتے ان کی بات میں کرو آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں تم کبھی میں خانہ حیدر میں آؤ تو صحیح اور ایک دو ساغر نہیں ایک دو ساغر نہیں 14 پلائے جائیں نام علی جلائے جائیں گے جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے اور ہم دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے ہم دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے اور مٹنے والوں سے بھلا ہم مٹنے والوں سے بھلا ہم کیا مٹائے
کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور اس شعر پہ ہر ایک کا فرض ہے کہ بلند تک نعرہ لگائے گا، لیکن پہلے شعر سنیے. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں پر شیخ جی، یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں پر شیخ جی. اور حیدری نعرے تو حیدری نعرے تو ہر صورت لگائے جائیں گے. جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور برق سے بھی تیز ہے یہ ذوالفقار حیدری، برق سے بھی تیز ہے یہ ذوالفقار حیدری. اور ظالموں تم سے نہ اپنے ظالموں تم سے نہ اپنے سر بچائے جائیں، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. اور جو جلائی زینب و سجاد نے شمع عزا، جو جلائی زینب و سجاد نے شمع عزا، ہم اسے سبتین ہر دل، ہم اسے سبتین ہر دل میں جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے، جو دیے نام علی لے کر جلائے جائیں گے. بار دیگر بلند تر صلوات. ایک اور بڑا خوبصورت کلام آج کل کے دور کے مطابق اس کے چند شعر. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے. حیدر سے چلو پوچھیں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، کہ قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. ہر ایک کے دل میں تمنا ہے کہ مولا کی زیارت نصیب ہو. گر سچی عقیدت ہے، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، کہ مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے. گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، کہ مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. اور حیدر کے جو دشمن ہیں، حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لعنت، حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لعنت. سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے، سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے. اس دور تشدد میں
پہچان ضروری ہے، اور اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، اسلام کے دشمن کی اوقات بتانے کو، کہ سنسار کے نقشے پر ایران ضروری ہے، سنسار کے نقشے پر ایران ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے۔ اور واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، حضرت سلمان کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، کہ ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یا اللہ، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے۔ صلوات اللہ۔ اللہم صلی اللہ بارے دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ مجھے لگتا ہے کہ بی بی زینب السلام کی شان میں چند شعر پیش کروں۔ اتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ خوشنودی بی بی زینب السلام علیہ بلندتر صلوات۔ وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، علی کے گھر کی خوشی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، اجال چھا گئے راتیں تمام ڈھلنے لگیں، خدا کے دین کی سانسیں بھی ساتھ چلنے لگیں، جو پہلی بار چلی ہے، جو پہلی بار چلی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب۔ اور جب بی بی زینب خطاب کرتی تو معلوم ہوتا تھا کہ مولا علی خطاب کر رہے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ علی کا لہجہ خدا کی رضا صفات بطول، علی کا لہجہ خدا کی رضا صفات بطول، حسین صبر وفائے حسن دعائے رسول، یہ سب ملے تو بنی ہے، یہ سب ملے تو بنی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، اور ادھر کو دیکھے کوئی تو ادھر کو دیکھے کوئی، ہے شام والے پریشان کہاں سے آئے علی، کچھ ایسے بول رہی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، یہ شام والوں سے سجاد جا کے کہہ دو ابھی، خدا کے دین کو بے آسرا نہ سمجھے کوئی، بتا دو زندہ ابھی ہے حسین کی زینب، وجود ناد علی ہے حسین کی زینب، کسی بھی موڑ پہ ذیشان ہم نہ گھبرائے، ہمارے قلب کو کیسے سکون نہ آئے، ہمارے دل میں بسی ہے حسین کی زینب،
وجود ناد علی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ بارہ دیگر بلندتر ثواب آخر میں امام زمانے کے حوالے سے چند شعر پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. خوشنود امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارہ دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب آیت اللہ کلوانی صاحب کا لکھا کلام کے چند شعر پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. راہ میں ہے مطلب ضرور ہونے والا ہے حضور کا بہت جلد انشاءاللہ. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. دل مشیت پروردگار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم مٹائے گا جو زمین سے نشان جبر و ستم. نظام عدل کا وہ اختیار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. غبار راہ میں گم کر نہ منزل مقصود. غبار راہ میں گم کر نہ منزل مقصود. نظام دہر تیرا شہر سوار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. اور دھڑک رہا ہے جو اس کائنات میں سورج. دھڑک رہا ہے جو اس کائنات میں سورج. قرار راہ میں ہے انتظار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. اور شعر دیکھیں گا. ہے کربلا کو بھی بادیں جس سے امید ہے. کربلا کو بھی بادیں حسین جس سے امید. وہ سوگوار وہ سینہ فگار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. وہ نور عصر شب قدر جس سے روشن ہو. وہ نور عصر شب قدر جس سے روشن ہے. وہ ماہتاب حقیقت نگار راہ میں ہے. ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ میں ہے. عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے مژدہ.
عقیل کہہ دو رضا سے سنا دے مژدہ ریاض خلد کی روح بہار راہ میں ہے ہر ایک دل کا سکون و قرار راہ ہمیں ہے خوش ندی والی زبان بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین یہ برادر رضا حیدر تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ انہی کی کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس محرم الحرام میں جو ہے وہ یہی آپ کی جو ہے خدمت میں مرثیہ اور قصائد جو ہے وہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو اسی وجہ سے ان کو آج اجازت دی تھی تو بہت اچھا ماشاءاللہ غدیر کا جو جشن ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ہم آپ کے انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں مومنین اب اذان کا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد کیک بھی کاٹیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم